سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاجی مومن علی حاجی تجوین علی مسالہ جان سنت اور شاہ جہان مرحوم نور جہان تمیز وجہ علی مہدی اور اس خاندان کی دیگر مرحومین تمام شہداء ملت تمام مومنین اور عروج کے سید علی حسن سید حسن ناظرین بیگم بنت احمد ان سب کے ارواح کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے رحمت اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ثم الصلاة والسلام على العبد المعید ورسول المصدق المصطفى الامجد حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقاله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شکر ہے پروردگار کا جو ہمیں عبادتوں کے مواقع عطا کرتا ہے اور ان عبادتوں، ان اذکار، ان مجالس، ان محافل کے ذریعے پروردگار ہمارے درجات بلند کرتا ہے. آج کا دن پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے. پیغمبر کی بعثت کا دن ہے، یعنی جس دن پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آج کے دن ان کو نبوت ملی یا آج کے دن نبی بنے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہی نبی بن کر آتا ہے. امام دنیا میں امام بن کر آتا ہے. آنے کے بعد نہ کوئی نبی بنتا ہے نہ کوئی امام بنتا ہے. جو دنیا میں بنتے ہیں اسے خدا نہیں بناتا، اسے لوگ بناتے ہیں. اور لوگوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. صلوات بھیجو محمد. اس لیے پروردگار ارشاد فرماتے وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. یہدون بامرنا، ان کا کام کیا ہے؟ کس لیے آئے یہ امام، یہ انبیاء؟ مقصد کیا ہے ان کے آنے کا؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہماری مخلوق کی ہدایت کرنا. سبحان اللہ. ان کو بھیجنے کا مقصد ان کے ذریعے خدا ہماری ہدایت کرنا. پروردگار جس کا انتخاب کرے اور بندے جس کا انتخاب کرے فرق ہے. بندے عیبوں سے بھرے ہوئے نقائص کا مرکز ہیں. بندے جس کو بنائیں گے وہ بھی انہی کی طرح معیوب ہوگا، انہی کی طرح عیبدار ہوگا، نقائص ہوں گے. اللہ نقائص اور عیوب سے پاک ہے. وہ جس کو بناتا ہے وہ نقائص اور عیوب سے بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ جمعہ، ہر جمعے کے دن نماز جمعہ میں آپ سنتے ہیں پروردگار نبی کے بھیجنے کا یا مبعوث کرنے کا مقصد بتا رہا ہے.
والذی بعث فی الامین رسولا، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں یعنی مکہ والوں میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو اللہ نے مبعوث کیا ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیتوں کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی سے ایک بات واضح ہے کہ انسان کا تزکیہ قرآن کی آیتوں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ۔ اور مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نماز بندے سے خدا کی جانب ہوتی ہے، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ کہ قرآن اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف۔ یا علی، سبحان اللہ۔ پروردگار نبی کے بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا مقصد ہے۔ ہم اپنی زندگیاں لاؤبالی گزار لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری پیدا ہونے کا مقصد عبادت ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیے ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم پر واجب بھی کی ہے، جبکہ پرندے اور جانوروں پر اللہ نے واجب نہیں کی ہے۔ شریعت ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے، جنت و جہنم ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے، حساب کتاب ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جس کو عبادت کے لیے پیدا کیا وہی عبادت سے غافل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس کو عبادت کے لیے پیدا وہی عبادت سے غافل، اور جس کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جانور، پرندے، یہ حشرات الارض، یہ سمندری مخلوق، یہ ہوائیں، یہ نباتات، جمادات اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ میرا بندہ یہاں پہ تنگ نہ ہو جائے، مشکلات کا شکار نہ ہو جائے۔ جن کو ہمارے لیے ہمیں یعنی اسے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اور ہم اس کی عبادت سے غافل، اور جنہیں ہمارے لیے پیدا کیا وہی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یسبح للہ ما فی السماوات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب خدا کی تسبیح کر، تسبیح کرے۔ سبحان اللہ۔ احادیث و روایات سے ہٹ کر جن کے گھروں میں درخت ہے یا گھروں کے سامنے درخت ہے، تجربہ کر لیجئے، اذان فجر سے اس درختوں میں پرندے بیٹھتے ہیں، چڑیاں بیٹھتی ہیں، رات کو خاموشی، اذان فجر سے ٹھیک 40-50 منٹ 45 منٹ پہلے ایک مرتبہ چہچہانا شروع، سارے پرندے جاگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ان کے پاس کوئی ٹائم پیس ہے، نہ کوئی الارم کا سسٹم، کیا بات، نہ ان کے پاس کوئی کیلنڈر ہے کہ بھئی اب فجر اتنے بجے طلوع ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے۔ اچھا فجر بھی طلوع، مثلا ابھی پچھلے 6:02 پہ اذان ہو رہی تھی فجر کی، اب پیچھے آ کے 5:50 پہ آ گئی ہے، اب آگے جائے گی یہ پھر 5 بجے، پھر 4:30 تک چلی جائے گی۔ تو ہم تو یہ ایسا سا بدلتا رہتا ہے، لیکن پرندے بھی اسی حساب سے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عجیب سی بات ہے، یعنی پرندے ہو کر، بے عقل و بے شعور مخلوق ہو کر خالق کی عبادت سے غافل نہیں، انسان صاحب عقل و شعور ہو کر خالق کی عبادت سے غافل ہے۔ محمد والے محمد بلندری سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم۔ خصوصاً فجر کی نماز، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اچھا عبادتوں سے غفلت انسان نہیں کر پاتا، کیوں؟ اس کی ایک وجہ گناہ ہے۔
معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہگار ہوتا ہے خدا نہیں چاہتا یہ میری بارگاہ میں آ جائے، اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جتنا انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ یہ اس کی بارگاہ میں آئے، گناہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ پیغمبر کس لیے آئے؟ والذی بعث فی الامیین رسول، اللہ وہ ہے جس نے نبی کو مبعوث کیا مکے والوں میں، لیتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان کے اوپر آیتیں تلاوت کریں، یزکیہم، اور ان آیتوں کی تلاوت کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ یقیناً ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے مانوس نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو واٹس اپ فیس بک سے مانوس کیا۔ پوری رات جوان بیٹھا ہوا ہے، واٹس اپ فیس بک چیٹنگ کر رہا ہے، پھر بھی شکر پروردگار ہے ہمارا جوان اگر اس کو استعمال بھی کرے تو اس میں مذہبی عنصر زیادہ ہوتا ہے بنسبت دیگر جوانوں، لیکن پھر بھی پوری رات اس میں لگائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے محرم میں ہر جگہ نوحے چلتے ہیں، دکانوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، مومنین کے چھوٹے چھوٹے بچے نوحے انہیں یاد ہو جاتے، طرز بھی یاد ہو جاتی ہے، نوحے کے اشعار و الفاظ بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ ای کاش، یہ تو محرم و سفر میں ہم نوحے لگاتے، محرم و سفر کے علاوہ اگر ہم تلاوت قرآن اس کثرت سے گھروں میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں لگاتے، ہمارے بچے حافظان قرآن بن جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ان جانب متوجہ کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کس لیے آئے نبی؟ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ دیکھیے علم کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، تزکیہ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر تزکیہ نہیں ہو، علم آ جائے تو یہ علم فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ یہ علم فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہو، عہدہ مل جائے تو زیادہ نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں۔ اگر تزکیہ نہیں ہو، اختیارات مل جائیں تو اختیارات فائدہ نہیں دیتے۔ آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں، عہدے مل گئے، اختیارات میں، چونکہ تزکیہ نہیں ہے یہی حالت ہوتی ہے۔ تو علم سے پہلے تزکیہ نفس، تزکیہ کس سے ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مکتب کے جوان، ہمارے مکتب کے بزرگ، ہمارے مکتب کی مائیں بہنیں بنسبت دیگر مکاتب کے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ پروردگار نے انہیں بھیجا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم ہدایت پائیں۔ یہی مقصد کربلا کا بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے تو امام نے کیا کہا؟ میں کوئی حکومت کے عہدوں اور ان چیزوں کے لیے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے، نہ نام نہ شہرت۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ انی خرجت لاصلاح امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اصلاح یعنی جو خرابیاں ہیں اسے دور کر کے اسے صحیح کیا جائے۔ امام اس لیے نکلے تھے، اور یہ مجالس، یہ محافل، یہ دروس، یہ آپ کی جو شب بیداریاں ہوتی ہے اعتکاف میں، اعتکاف کے علاوہ جس میں ائمہ معصومین کی سیرت بیان کی جاتی ہے، یہ وہی کربلا کا مقصد ہے، اصلاح امت، یہ امت کی اصلاح ہو۔ اچھا، امت کی اصلاح کرنا ایک مشکل عمل ہے،
میں اپنے گھر کی تو اصلاح کر لوں، گھر والوں کی اصلاح کر لوں. گھر والوں کی اصلاح بھی شاید مشکل ہو، اپنی تو اصلاح کر لوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے وسیع دائرہ امت کی، امت کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی. وہ نہ صحیح امت نہیں، اپنے محلے والوں، محلے نہیں، اپنے گھر نہیں، خود اپنی تو اصلاح کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکے وہ خاندان کی کیا اصلاح کرے؟ کیا بات ہے. بے شک. اصلاح کا عمل سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنا ہے. جب میں اپنی اصلاح کروں گا تب میں اپنے خاندان گھر والوں کی اصلاح کر سکتا ہوں. جب میں ان کی اصلاح کر پاؤں گا تبھی میں محلے اور امت کی اصلاح کا عمل. اسی لیے ایک خاتون پیغمبر کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا کوئی میٹھی چیز وغیرہ کے بارے میں وہ زیادہ کھاتا ہے، چینی، یا چینی تو خیر اس زمانے میں نہیں تھی، گڑ وغیرہ ہوگا جی. تو پیغمبر نے کہا کل لاؤ. تو دوسرے دن پیغمبر نے اس کو کہا بیٹا زیادہ نہ کھایا کرو، یہ ہے وہ ہے. تو بارہ نصیحت کی تو خاتون نے کہا یا رسول اللہ کل ہی بتا دیتے، یہ کہا میں خود کھاتا تھا تو میں سے کیسے روکتا. کیا بات ہے. یعنی پہلے اپنی اصلاح کرنی. یہ کوئی نقص نہیں تھا نبی میں، بے شک. لیکن نبی کھاتے تھے. میٹھا ویسے بھی سنت ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا، یہ سنت نبی ہے، لیکن اس کو چونکہ منع کر وہ زیادہ کھا رہا تھا تو نبی نے پہلے اس حکم کو اپنے اوپر اپلائی کیا، کیا بات ہے. اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کی صلوات بھیجی. محمد خوش نصیب ہیں ہم، خدا نے ہمیں ایسے رہبر و ہادی دیے جو تمام عیوب و نقائص سے پاک. خدا نے ہمیں خطا کار اور عیبدار رہبر نہیں دیے. یہ شکر پروردگار. آج کا دن پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا اور پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، جو کہ مکہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور غار حرا میں جہاں پر پیغمبر اس غار میں نماز پڑھتے تھے، وہاں اگر کبھی جو حج پہ اور عمرے پہ گئے اور جو اوپر گئے ہو تقریباً 2500 فٹ بلندی پر اور چڑھائی بہت سخت ہے. غار ثور تقریباً 5000 فٹ کی بلندی میں، لیکن اس کی چڑھائی سخت نہیں ہے. تو غار حرا میں جو پیغمبر ہے تو وہاں سے بالکل خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اب ہو سکتا ہے بلڈنگیں وغیرہ بن گئی ہیں تو اس وجہ سے شاید رکاوٹ ہو، وإلا وہاں سے ڈائریکٹ خانہ کعبہ نظر آتا ہے غار حرا میں. پیغمبر پر جبریل وحی لے کر نازل ہوئے اور وہیں سے قرآن کا نزول شروع ہوا. 23 سال میں قرآن نازل ہوا. اگرچہ لوح محفوظ پر یہ شب قدر میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اس انداز سے پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہوا جب پیغمبر 40 برس کے. 40 برس سے پہلے بھی پیغمبر ہیں، لیکن نبوت کا اظہار نہیں کیا. ہم اور آپ معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، آ کے فوراً کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کا اصول کیا ہے؟ اللہ کا اصول کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر آئے اور تبلیغ شروع کی، نہیں. 40 سال اپنی کردار کا لوحہ منوایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 40 سال نبی نے کردار کا لوحہ منوایا، اپنا کردار دکھایا کہ میں کیا ہوں. سبحان اللہ. وہ لقب جو پیغمبر کو صادق و امین کے ملے ہیں مومنین نے نہیں دیے، مکہ کے کافروں نے دیے. اپنوں سے القابات لینا آسان ہے، جان کے دشمن خون کے پیاسوں سے القابات لینا مشکل ہے. محمد والے محمد بلندری صلوات.
لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، سبحان اللہ 40 سال کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ اسی لیے معصومین کے حدیث ہے کہ زبان سے کم اور عمل سے زیادہ مبلغ بنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسروں کے لیے ہدایت اور مبلغ اگر بننا چاہتے تو زبان سے کم عمل سے زیادہ بنو، کہ تمہارا کردار دیکھ کر لوگ گناہ چھوڑ دیں۔ ایسے بنو کہ تمہیں کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر لوگ گناہ کو چھوڑ دیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابھی شہادت کی ہارون رشید نے امام کو کردار پر داغ لگانے کی کوشش کی، قید خانے میں ایک بد کردار عورت کو بھیجا۔ سوچیے، اب دیکھیے کردار سے لوگوں کی ہدایت کرے۔ زمانے کے قید خانے ایسے نہیں کہ یہ جنگلے کے دروازے بالکل بند، ایک دوسرے طرف نظر نہیں آتا۔ خاتون کو بھیجا اس کام کے لیے، ایک نوجوان خوبصورت خاتون کو۔ جب یہ اندر گئی تو دیکھا امام سجدے میں، چاہے امام سجدے سے سر اٹھائے تو اپنا مدعا بیان کر لے، لیکن کیا دیکھا کہ انتظار کرتے امام سجدے سے سر اٹھائے، کھڑے کھڑے تھک گئی امام سجدے میں، اور ایک مرتبہ امام ذکر کرتے کرتے امام کا گریہ بلند ہوا، سبوحن قدوسن کی صدا بلند ہونی تھی، یا امام کے سبوحن اور قدوسن کی صدا گریہ کے ساتھ بلند ہونی تھی، در و دیوار سے سبوحن قدوسن کی آوازیں آتی۔ ایک ایسا روب طاری ہوا کہ یہ خاتون سجدے میں گئی، گریہ کر کے رونے لگی، توبہ استغفار کرنے لگی۔ باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید امام کے داغدار کریں امام کے کردار کو، اسی انتظار میں تھے۔ کچھ دیر بعد کہا ذرا دیکھیں تو ابھی تک اس نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ جیسے دروازہ کھول کے دیکھا امام آگے سجدے میں گریہ کر رہے، سبحان قدوس، یہ پیچھے سجدے میں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے، سبحان قدوس کی صدا بلند کر رہی ہے۔ خوش ہونا چاہیے، ایک بد کردار عبادت گزار بن گئی، لیکن اس مقصد کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، خوش کیوں ہو؟ بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے نکالا، ہارون رشید کے دربار میں لے کے آئے۔ تجھے کس مقصد کے لیے، یعنی جس چیز کو انہوں نے امام کی ذلت کا سبب بنانا چاہا، اسے اللہ نے امام کی فضیلت کا سبب بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دربار میں لائی گئی، ہارون رشید نے کہا تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا، تو وہاں کیا کر رہی تھی؟ کہا میں بھی اسی مقصد کے لیے گئی تھی جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا تھا، لیکن کیا کروں، اس بزرگوار کا اثر ایسا تھا کہ میں مجبور ہو گئی۔ آج تک کبھی خدا کی عبادت نہیں کی تھی، آج ایک ایسا لطف عبادت پروردگار میں میسر آیا۔ اچھا دیکھیے، دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی زلیخا دروازے بند کرتے کرتے، ساتوں دروازے بند کر کے اپنا مدعا پیش کیا، ہے طلاق کہا، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام رخ پھیرا اور دروازے جس میں تالے لگے تھے دوڑنے لگے، ایک ایک دروازہ کھلتا گیا۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ مرد کے لیے میدان سے بھاگنا برا ہے، عیب ہے، لیکن اگر میدان گناہ کا ہو تو مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہاں سے فرار اختیار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن امام ہمارا عقیدہ امام نبی سے افضل ہوتا ہے، بے شک امام نبی سے افضل ہوتا ہے، امام کا کردار بھی ایسا ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام درس دے رہے ہیں کہ اگر گناہ کا موقع ہو تو وہاں سے فرار اختیار کرنا مردانگی ہے۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میدان گناہ کا ہو، اپنے آپ کو اتنا
طاقتور اتنا متقی بنا دو کہ تمہیں دیکھ کر گناہگار گناہ کو چھوڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بآواز بلند صلوات. نعرے دیگر نعرے سلوات. محترم اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو ہمارا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کربلا کا مقصد بھی ہمارا کی ہدایت. ایک نقطہ اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اب تک جو بھی آ رہا تھا کلمہ پڑھنے والوں کی سوچ یہ تھی کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ نبی کا خلیفہ اور جانشین ہے. یزید جیسا فاسق و فاجر جب تخت پہ بیٹھا وہی سوچ وہی فکر امام حسین علیہ السلام پر واجب ہو گیا کہ واضح کر دے کہ تخت پہ بیٹھنے والا پیغمبر کا جانشین نہیں ہوا. لہذا اب ہر تخت پہ بیٹھنے والا کوئی پیغمبر کا جانشین ہونا ضروری نہیں ہے. اب تک یہی سوچ تھی کہ جو مسلمان ہے اس کا ہر عمل اسلام ہے. وہ جو کرے اسلام، جو نہ کرے وہ اسلام نہیں ہے. یزید جیسے فاسق و فاجر جب تخت پہ بیٹھا امام حسین علیہ السلام کے لیے ضروری ہو گیا کہ اسلام اور مسلمان کے درمیان ایک لکیر کھینچ دے. اسلام اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. لہذا امام علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حق و باطل واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے پیغمبر کا جانشین کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہدایت کی ہے اس لیے تاکہ اس امت کی اصلاح ہو جائے، جو خرابیاں ہیں یہ دور ہو جائے. ان مجالس، ان دعائے ندبہ، دروس، ان کا مقصد بھی ہے. ہم اپنے آپ سے دیکھیں، کسی سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. کون کیا کرتا ہے کیا نہیں، میں کیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے اس کا جواب دوں. آپ میں نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا ہے. پروردگار موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ جب تک تجھے اپنے گناہ معاف ہونے کا یقین نہ ہو جائے دوسرے کی گناہ کی طرف نہ دیکھ. کوئی غلط کر رہا ہے تو کر رہا ہے، میں غلط کیوں کروں؟ سبحان اللہ. مجھے تو اپنے اوپر اختیار ہے نا، میں تو اپنے آپ کو روکوں. دوسرے کو عیوب نہیں ختم کر سکتا، میں تو اپنے عیوب ختم کر دوں. کیا بات. اپنے آپ کو نقائص سے پاک کروں. ان مجالس کا مقصد یہی ہے، میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں جیسا میرا پروردگار چاہتا ہے، جیسا میرا نبی چاہتا ہے، جیسا میرا امام چاہتا ہے. مجالس کا مقصد یہی ہے. بس اسی پر اکتفا کریں گے. چونکہ آج خوشی کا دن ہے تو اس لیے خوشی کے دن میں مصائب ہم نہیں پڑھیں گے. سبحان اللہ. ان کی مومن کی پہچان بھی ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے خداوندا تجھے واسطہ پنجتن پاک 14 معصومین کا، 1,24,000 انبیاء شہداء کربلا امام زمان کا تجھے واسطہ میرے مالک ہم سب کے حاضرین کے، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کا سفر آخرت بخیر فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما، جوارح میں معصومین ان کو جگہ عنایت فرما. خداوندہ جہاں کے اہل ایمان اہل اسلام ہے مقدس مقامات دشمنوں کے شر سے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما. مومنین جن عہدوں، جن اداروں اور کاروبار میں خداوندہ ان سب کو ترقی عنایت فرما. خداوندہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما.
اس ملک کو نیک و صالح اور قابل حکمران نصیب فرما خداوندہ جتنی مومنین و مومنات بیمار ہیں حاضرین میں حاضرین کے گھروں میں جو بیمار ہیں خداوندہ صاحب خانہ میں اگر کوئی بیمار ان کو صحت عطا فرما جو اسیر ہے یا اغوا کیے گئے ان سب کو رہائی نصیب فرما ہماری ماں بہنوں اور بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرما خلوص عنایت فرما ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما جو مومنین مشکلات رکھتے پریشان حال ہے مشکل کشا کے صدقے میں سب کی مشکلات آسان فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما خداوندہ صاحب خانہ کے رزق میں اضافہ فرما خداوندہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما خداوندہ ان کی تمام مشکلات آسان فرما صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما میرے مالک اس دن کے صدقے میں ہمیں پیغمبر کی قبر کی زیارت نصیب فرما خداوندہ ہمیں حج و عمرہ اور دیگر زیارات نصیب فرما جو گئے ہوئے ان زائرین کا سفر بے خطر فرما خداوندہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما شہداء کے درجات بلند فرما اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان انصار میں سے شمار فرما تمام حاضرین کے مرحومین تمام شہداء ملت تمام مومنین و مومنات محبان اہل بیت جو اب تک ہم سے جدا ہو چکے سب کے ارواح کے لیے حاجی مومن علی حاجی تجمین علی مرحومہ صالحہ جان مرحومہ شاہ جہان مرحومہ نور جان مرحومہ خیوہ جان مرحوم علی مہدی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور سید علی حسن ابن سید حسن نازنین بیگم بنت احمد علی تمام شہداء ملت تمام مومنین و مومنات جو اب تک ہم سے جدا ہو چکے سب کے ارواح کے لیے رحم اللہ بسم اللہ